سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ فضلاء کرام کی تقسیم انعام سے بھی متعلق ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے فضلاء حضرات کو ہمارے اکابرین کے دست مبارک سے اس طرح کی حوصلہ افزائی کا موقع دیا جاتا ہے۔ حوصلہ شکنی والوں سے پوری دنیا بھری پڑی ہے، اور حوصلہ افزائی کرنے والوں سے دنیا خالی نظر آتی ہے۔ لہذا ہم جہاں بھی رہیں اپنے فضلاء حضرات کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ اور میں فضلاء حضرات سے صرف ایک شعر نظر کروں گا، پیش کروں گا کہ فضلاء آؤ کہ زمانے پہ مسکرا کے چلیں، فضلاء آؤ کہ زمانے پہ مسکرا کے چلیں، بہار بن کے رہیں ہم قدم جما کے چلیں، ایمان کی جنت کی نئی نئی ڈالیوں پہ لہرائیں، محبتوں کے نئے کارواں بنا کر چلیں۔ لہذا میں حکم دیا گیا ہے کہ اصلاح معاشرہ کی جو تجاویز ہیں وہ میں پیش کروں۔ ہماری فہرست میں 9 تجاویز ہیں، اور ہر تجویز اپنے آپ میں سمندر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم آج کے اس پروگرام سے اور اکابرین کی نصیحتوں سے ایک تجویز کی بھی ذہن سازی اگر لے کر چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ میں انقلابی حیثیت پیدا ہوگی۔ تجویز نمبر 1، معاشرے میں دینی، اخلاقی اور سماجی اقدار کے فروغ کے لیے ریاست گیر اصلاح معاشرہ مہم چلائی جائے، جس کی ہمیں اپنے معاشرے میں بڑی کمی بھی نظر آتی ہے۔ تجویز نمبر 2، مساجد، مدارس، مکاتب اور تعلیمی اداروں میں اصلاح معاشرہ کے موضوع پر خطابات، دروس اور تربیتی پروگرام منعقد کیے جائیں۔ تجویز نمبر 3، شراب نوشی، جوا، فحاشی، گھریلو تشدد اور دیگر سماجی برائیوں کے خلاف بیداری مہم چلائی جائے۔ تجویز نمبر 4، نوجوانوں میں دینی شعور، اخلاق حسنہ اور مثبت کردار سازی کے لیے خصوصی پروگرام ترتیب دیے جائیں۔ تجویز نمبر 5، خاندانی نظام کے استحکام، نکاح کو آسان بنانے اور طلاق و خاندانی تنازعات کے سد باب کے لیے مشاورتی مراکز قائم کیے جائیں۔ تجویز نمبر 6، تمام حضرات بالخصوص تعلیم یافتہ نوجوان سوشل میڈیا پر تنقید، طعن و تشنیع اور منفی سوچ کو چھوڑ کر مثبت ذہنیت اور اچھے معاشرے کے لیے عملی اقدام اختیار کریں۔ تجویز نمبر 7، سوشل میڈیا اور جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے اصلاحی پیغامات عام کیے جائیں۔ نمبر 8، علماء، ائمہ مساجد، سماجی کارکنان اور دانشوروں کے تعاون سے گاؤں، قصبوں اور شہروں میں اصلاحی اجتماعات منعقد کیے جائیں۔ تجویز نمبر 9، معاشرے میں باہمی اخوت و رواداری، خدمت خلق اور قانون پسندی کو فروغ دینے کے لیے مستقل اقدامات کیے جائیں۔ یہ 9 تجویزیں تھیں جو ہمارے اکابرین نے منتخب کی، تاکہ ہر تجویز ہماری عوام کو، ہمارے فضلاء کو
اس موضوع پر لے آئے کہ ہمارے معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے، اور آخر میں ایک ناچیز کی اپنی ایک منفرد رائے پیش کر رہا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے اکابرین نے جدید اور نئے فضلاء حضرات کو انعامات نواز کر حوصلہ افزائی فرمائی، میری ناچیز کی ایک رائے یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً مہینہ 3 مہینے میں جو بھی بہتر سمجھے ہمارے اکابرین فضلاء حضرات کو تربیتی کیمپ میں دیں، تاکہ ان کے اندر قیادت کا جذبہ اور معاشرے کو لے کر چلنے کی حیثیت اور صلاحیت پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہماری ان تمام تجاویز کو اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین السلام اللہم آمین۔ جو فضلائے کرام ابھی تک اپنا اندراج